بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں اور یہ لفظ صلی سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کسی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا۔ چونکہ نماز انسان کی تمام عملی و علمی کجیوں اور کمزوریوں کو دور کر کے اسے منشاء فطرت کے مطابق مقصد حیات کے لیے تیار کرتی ہے، اسی لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ یعنی نماز میں نفس کی ٹیڑھی لکڑی کو طاعت اور عبادت کی آگ پر سینک سینک کر سیدھا کیا جاتا ہے، اور اس سے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اور عشق الہی کی آگ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کچھ معاملات میں، کچھ امور میں فرق ہے اور کچھ مسائل میں فرق ہے۔ عورتوں کی نماز میں مردوں کی نماز سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ان مسائل کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ عورتوں کی نماز میں ذرا مختلف ہیں۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو۔ بعض خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین کی کلائیاں کھلی رہتی ہیں، بعض خواتین کے کان کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین اپنا چھوٹا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ ان کے نیچے بال لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی دوپٹے کے نیچے سے بال لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب طریقے ناجائز ہیں۔ عورتوں کو اپنے آپ کو پوری طرح کور کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی عضو چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا۔ دوسرا اس میں امر یہ ہے کہ خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے، اور برآمدے میں نماز پڑھنا صحن سے افضل ہے۔ یعنی خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کریں۔ تیسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھانے چاہیے، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہیے، دوپٹے سے باہر نہ نکالے جائیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں۔ انہیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ پانچواں اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ رکوع میں عورتوں کے لیے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں، بلکہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں مردوں کو انگلیاں گھٹنوں پر کھول کر رکھنی چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انگلیاں ملا کر رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ آٹھواں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو حکم ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلوؤں سے جدا اور تنے ہوئے ہوں، لیکن عورتوں کو اس طرح رکوع کرنا چاہیے کہ ان کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ نیکسٹ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، خاص طور پر دونوں ٹخنے تقریباً مل جانے چاہیے، پاؤں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ 10واں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جائیں۔ 11واں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے اور بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ نیز عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کی بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے۔
12واں اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ مردوں کے لیے سجدے میں کوہنیاں زمین پر رکھنا منع ہے، لیکن عورتوں کو کوہنیاں سمیت پوری باہیں زمین پر رکھ دینی چاہیے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ میں ہے کہ سجدوں کے درمیان اور اتحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھنا ہو تو بائیں کولے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دیں اور دائیں پنڈلی پر رکھیں۔ 14واں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں اور سجدے میں بند رکھنے کا، اور نماز کے باقی افعال میں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ بند کرنے کا اہتمام کریں نہ کھولنے کا۔ لیکن عورتوں کے مسئلے میں یہ ہے کہ عورت کے لیے ہر حال میں حکم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بند رکھے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اور دونوں سجدے کے درمیان بھی، اور قعدوں میں بھی۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لیے اکیلی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، برابر میں ہرگز کھڑی نہ ہو، یعنی مردوں کے پیچھے کھڑی ہو جائیں جماعت میں اور ان کے برابر میں مت کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ہماری لغزشوں کو معاف کر کے ہماری سب عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلائے اور نماز اور دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔